امیدوار کسی بھی پارٹی کے جو اس ٹائم کھڑے ہیں سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور سب سے کم عمر ماشاءاللہ محترمہ انم حمزہ ڈوگر ہیں ان میں. تو میں بغیر تاخیر کے محترمہ انم حمزہ ڈوگر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں اور اپنی چند گزارشیں جو ہیں وہ آپ کے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سارے بھائی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ہم لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے اور ہمیں جو ہے وہ بتانے کے لیے کہ ہم لوگ جو بھی کوششیں کر رہے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے. دیکھیں میرے بھائیوں، جو ابھی آج کل مسئلہ چل رہا ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو قیادت ہے وہ جو حکومت ہے، ٹھیک ہے، اس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے حکومتی مشینری کا حصہ رہے ہیں. تو ان میں اگر ان لوگوں کی پارٹیوں کی بات کی جائے تو نون لیگ کا جو ہے وہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کرپشن کے یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیں کہ ہم نے اپنی قیادت، اپنی حکومت ایسے لوگوں کے حوالے کر رکھی ہے جن پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے کہ وہ کرپشن میں ملوث تھے. وہ ملک میں جو ہے وہ ہمارے جو بھی ہم ان کے پاس وسائل تھے ان میں بے ایمانی کر رہے تھے. اس کے باوجود وہ لوگ ابھی بھی ہم لوگوں پہ مسلط کیے جا رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ حکومت مل جائے. تو ہم لوگ سب جو ہے وہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں صرف یہ کہنے کے لیے کہ ہم لوگ اب جو ان لوگوں نے اتنے سالوں سے ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہے وہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ جو کالا دھندا یہ لوگ چلا رہے ہیں وہ اب نہیں چلے گا. تو یہ ہماری جنگ ہے، یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم نے ان کرپشن زدہ لوگوں سے، ان بے ایمان لوگوں سے اپنے ملک کو بچانا ہے. اس کے لیے میں اور امانت بھائی یہاں سے ہمارے علاقے سے جو ہے وہ امیدوار ہیں. میں قومی اسمبلی کی اور بھائی جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے. مہنگائی اور بے روزگاری نے ہمارے ملک کا سب سے، دیکھیں 70% لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک کا یوتھ ہے، نوجوان طبقہ ہے. اگر آپ ابھی بھی ان کی تقریریں سن لیں، نواز شریف کی، مریم نواز کی، پی ٹی آئی کے لوگوں کی، وہ یا تو وہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اگر سنیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے یہ کر دیا، نون لیگ نے یہ کر دیا. اندھے کو غریب آدمی کی نہیں پڑی ہوئی. کوئی بات کرتا ہے، آپ خود آپ سب سنتے ہو نا ٹی وی پہ، کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ میرے ملک میں مہنگائی آ گئی ہے، بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے تو مجھے اپنی عوام کو ریلیف دینا ہے. صرف جماعت اسلامی کے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے، بجلی کے بل عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. کوئی بندہ بات نہیں کرتا کہ ہمارے ملک کا مسئلہ، دیکھیں ہمارے ملک کا مسئلہ، اگر آپ لوگ سارے برے والا میں، کیونکہ میں خود برے والا سے ہوں، گاؤں سے میرا تعلق ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے بھائی مزدوری کرنے کے لیے بھی کراچی، لاہور، ملتان جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے نا. تو ہمارے علاقے میں یہاں پہ اتنے لوگ ایم اے، ایم این اے، ایم پی ایس رہ چکے ہیں نا، تو وہ ابھی تک یہ مسئلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں حلال رزق مل جائے، ہمیں محنت کر کے بھی ہم لوگ اپنی روزی روٹی کما سکیں. یہ ہمارے مسئلے ہیں. اس کے علاوہ ہماری صحت ہے، تعلیم ہے. ہمارے برے والا میں ویسے ہمیں جو ہے وہ برے والا کو سٹی آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمیں پڑھنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ ملتان، لاہور. ایسے ہی ہے نا. بچے ساری بڑی یونیورسٹیز کہاں پہ ہیں؟ یا ملتان میں ہے یا لاہور میں ہے. تو ہمارے بچے، خاص طور پہ ہماری بچیاں، کیونکہ میں خود جو ہے وہ لڑکی ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری بچیوں کو جب یہاں سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا ہے تو ان کو کتنے مسائل ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ عزم ہے انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ بے روزگاری کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ نوجوانوں کے، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسے پروجیکٹس یہاں پہ شروع کرنا چاہتے ہیں، ان سے جتنے بھی ہمارے بھائی جو ہیں ان کو روزگار ملے. اور ہماری بچیوں کے لیے ہم یہاں پہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی یونیورسٹی ہو یہاں پہ ہماری بچیاں تعلیم حاصل کریں اور ان کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر دوسرے شہروں میں نہ جانا پڑے. پھر ہم صحت کی بات کر لیتے ہیں. تو صحت کا اگر ہمارا ایک ہی برے والا میں جو ہاسپٹل ہے، آپ لوگ سارے کسی نہ کسی طرح یا کسی نہ کسی وقت وہاں پہ جا چکے ہوگے، تو وہاں پہ جو نظام صحت ہے اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے تو لاہور یا ملتان ریفر کر دیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا. تقریباً جو ہے وہ 8 لاکھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اور ہمارے لیے ان لوگوں نے، یہ جو پچھلے ایم این اے اور ایم پی ایس تھے، ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے نا ان سے کہ اتنے لوگوں کو، آپ لوگوں کو ہماری صحت کا خیال نہیں ہے؟ کیوں ہمیں ایک ہسپتال نہیں دیا انہوں نے آج تک؟
ہم کیوں لاہور اور ملتان دھکے کھانے کے لیے جاتے ہیں اپنے مریضوں کو لے کر؟ تو یہ سارے مسائل ہیں صحت کا، تعلیم کا، بے روزگاری کا. اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا میرے بھائیو. اگر آپ لوگ اس بات کو، آپ میڈیا سارے دیکھتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، آپ ٹی وی پہ دیکھ لینا. میں خود بھی سنتی رہتی ہوں، ہم لوگ سارے ہی نوجوان، سارے جو لوگ میڈیا اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا ہمارے ملک کی بے روزگاری کی، کوئی بات نہیں کرتا کہ ہمارے نوجوان دھکے کھا رہے ہیں سڑکوں پہ. اب کسانوں کے ساتھ جو ہوا ہے سب جانتے ہیں نا. کھاد نہیں مل رہی، پیسے ہاتھوں میں لے کے کھاد نہیں ملی کسی بندے کو. کیوں لگے ہوئے ہیں ہم لائنوں میں؟ پچھلے دنوں دیکھا سب نے کہ آٹے کے لیے 1 من آٹا، ہمارا ملک جو ہے وہ یہاں پہ زرعی ملک ہے. ہم باہر کے ملکوں کو گندم بیچتے رہے ہیں. ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ جب گندم آتی ہے تو یہاں سے بیچ دیتے ہیں اپنا منافع کمانے کے لیے، اپنی ملیں فیکٹریاں چلانے کے لیے، اور پھر جب قلت ہوتی ہے پھر مہنگے داموں بیچتے ہیں. یہ اتنے زیادہ جینیس لوگ ہم لوگوں پہ مسلط ہیں. تو یہ سارے مسئلے ہیں، ان کو ہم لوگوں نے خود دیکھنا ہے، شعور حاصل کرنا ہے کہ اس مافیا سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ سارے جو ہے وہ یہاں پہ اس عزم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو بھی ہو جائے انشاءاللہ یہ کرپشن زدہ لوگ ہمارے ملک پہ اب حکومت نہیں کر سکیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے اس لڑائی میں، اس جنگ میں میرا ساتھ دیں گے، اور آپ سب کے وعدہ کریں کہ 8 فروری کو جو ہے وہ ہمیں ترازو پہ مہر لگا کے کامیاب بنائیں گے، تاکہ ہم اس علاقے کی جو ہے وہ پہچان بن سکیں. جزاک اللہ. اللہ سب کا